نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات گرامی و ناظرین کرام، اسلام دین فطرت ہے جو پوری دنیا کے انسانیت کے لیے مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے اور دنیا والوں کے لیے پیام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ اسی سبب سے آج یورپ کے رہنے والے عیش پرست دنیا سے بیزار ہو کر اسلام کے دامن آغوش میں آ کر امن عافیت سے اپنے دل و دماغ کو سکون کی دولت سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان ملکوں کے سربراہ اسلام کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں جو روز روشن کی طرح سب کے سامنے ظاہر ہے۔ کہیں قرآن کے نسخے جلا کر اور کہیں ایمان والوں پر حملہ کر کے اپنے مردہ دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اسلام انسان کو اس زمین پر اللہ کی بہترین مخلوق سمجھتا ہے، اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ شفقت، مہربانی اور حفاظت انسانیت اور عدل کا طریقہ اختیار کرے۔ اسلام انسانی زندگی کو روحانی اور مادی خانوں میں نہیں بانٹتا ہے۔ انسان دیگر مخلوقات کی طرح محض ایک حیوانی وجود نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شمار مخلوقات مثلا زمین و آسمان، یہاں تک کہ نورانی مخلوق ملائکہ اور جنات کو لفظ کن سے پیدا کیا، اور انسانوں میں سب سے پہلا انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور انسان کو تمام مخلوق پر برتری اور فضیلت دی جو ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اللہ نے انسان کا خاکہ و نقشہ تیار کیا، ظاہری حسن جمال کے اعتبار سے بھی اس کو ممتاز بنایا، اور اندرونی استعداد و صلاحیتوں میں اس کا کوئی مقابل نہیں۔ انسان کی انسانیت دعوت دین میں ہے، جس سے انسانوں کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی محنت سے وہ دین کی دولت سے نوازے جاتے ہیں جو حق ہے۔ اسلامی دعوت کی وجہ سے اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہوا۔ دین اسلام ایک بہت بڑی امانت ہے جس کا پہنچانا دوسرے تک یہی دعوت ہے۔ قرآن کے 24ویں پارے میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایمان والے خود اپنے ایمان و عمل پر قناعت نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اور فرمایا اس سے اچھا کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کلاموں میں سب سے احسن اور سب سے افضل و بہتر وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو۔ اس میں دعوت اللہ کی تمام صورتیں داخل ہیں، تحریر سے، تقریر سے، مؤذنین کی اذان سے، داعی کے لیے دعوت کے کام کرنے میں استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت ایک مختصر لفظ ہے، مگر اللہ کے تمام احکام، اوامر و نواہی پر جمے رہنے کے ساتھ یہ پیغام دعوت دوسروں کو دینا ہے۔ داعی اپنے دل میں یہ یقین کرے کہ میں ہر حال اور ہر قدم میں اللہ تعالیٰ کی زیر تربیت ہوں، مجھے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ آج ہم نے اپنے عمل کرنے کو کافی سمجھ لیا ہے اور دوسرے کا خیال ذہن سے ہٹا لیا ہے، اس لیے عملی میدان میں لوگ پیچھے ہیں اور لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب
کو یہ پیغام حق دوسروں تک پہنچانے کی اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔